میں ایک درود پاک کی فضیلت اور اس میں نا کچھ بات اپنا مدعا ہے وہ بیان پیش ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نبر اللہ تعالی ایک اللہ کا ولی ہے اور وقت کا بادشاہ بھی ہے۔ آج لوگ آتے ہیں مولوی سیاست نہ کریں، لیکن جتنا مولوی سیاست کو دین کو دنیا کو سمجھتے بھی ہے کوئی نہیں سمجھتے۔ حضرت موسیٰ کریم اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے اللہ تیرے ناراض ہے تو تینے ہمیں تو کر کرے سب کیا پتہ لگے۔ اللہ فرمائے میں بے وقوفہ کو حکمران بنا دینا، بخیلہ دیہات کے جمال دے دینا، بے موسمی باشن کرے۔ اتنی چیزاں آپ ٹھٹے دل دار ٹھٹے دماغ کا سوچوں کہ ایک ہوں وہ حالات نہیں بے وقوف کی سمجھے حکمران صلیت مسلط ہوئے آئے کی نہیں پریشانی۔ ایک موضوعی میں عرض کرنا پہ کہ ایک اللہ جے ولی جے حکومت کرنے یقین ہونے اتنے زمانے میں سکتارے بے نہیں ابا دے کوئی گھر جڑا اللہ دے رسول کا فرمان پڑھتا بھی ہے لوگوں کو سنے گا بھی ہے، قرآن پڑھتا ہے حدیث پڑھتا ہے۔ یہ بندے کو اتنا شوق ہے قرآن پڑھنے کا، اللہ سب کو شوق عطا فرمائے سب قرآن پڑھ جائے۔ یہ نوجوان طالب علم کو شوق ہے لیکن جنہیں رات کا اندھارا چھاؤں میں ہاتھ پڑھائی کا سلسلہ ختم کیا گیا ہے، کتاب نہ پڑھ سکتا ہے۔ مدرسے میں داری ہندو غیر مسلم کی دکان نہیں بہت بڑا تاجر ہے، ان کو کسی یاد تیری دکان ہے دے بڑی دکان ہے چوری کا خطرہ ہے، کوئی محافظ بھی لایا ہے کم تو کا ہے کمائے کرنا ہوا کا کیا کام کروں ہوا کا رات کو چراغ تو نہیں لایا کر میں پردہ رس تیری دکان کی حفاظت بھی دیا سے معاوضہ میں نہیں گرنا، تنخواہ میں نہیں گرنی، چوکیداری کا جڑا تنخواہ پرسی وہ میں نہیں گرنا۔ ہندو علمی بنیاں جن کو سادے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ان سال دو بار جب حساب کتاب تنخواہ کو زیادہ دیر مانگتا ہے۔ وہاں کا میرا پتر تو وائن اپنے گھر میں تو خسارہ لگتا ہے۔ رات انہوں نے حضور کی بارگاہ میں دعا کی تھی، یا رسول اللہ قرآن پڑھتا ہمیں حدیث پڑھتا ہمیں روشنی دے انتظام کرنی، میں پڑھ دوں محروم تھی یا رات کا رات سننے اللہ کا نبی خواب میں جائے دعا کرو اللہ صاحب کی زیارت کروا میں آئیے۔ سچے دل کا مسلمان تھی، سچے دل کا حضور میں غلام تھی، ایک وسیلوں پہ گال کرنی آپ جڑا کلام پڑھتے ہیں آپ ختم ہی رہنے ہیں ہندو پہ میں آگر بھی ایک غلام عرب میں نہیں مدینہ میں نہیں بلکہ غیر عرب میں نہیں عجم میں راجہ پہ پڑھنے والا قرآن حدیث سے ڈھیر طالب بارگاہ رسالت میں جڑے شرف یابی کا سعادت کے لیے حضور نے فرمایا تمہاری بادشاہ کو ان کو آگ میرا نبی فرمائے میں تیرے نبی نے کتاب پڑھتا حدیث پڑھتا لہذا رات کو مطالعہ نہیں کر سکتا تو تیرا بندو کر سکتا۔ اور نوجوان طالب علم یا رسول اللہ پہلی گال نہیں ہے کہ میری گال ہے دوباری نہ کرے سی ان کو بڑی گال ہے ملاقات بھی کر کسی ملاقات کی بھی گئی وقت کی میں ان کو ممتاز حضرت کے حضور نے فرمائے اور میں نشانی میں کرے سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو بنی ہوں واقع گزار رات کو 500 دفعہ میرے سے دوشی پڑھتا ہمیں یہ پچھلے کئی نیت نالا ہے اگر ایک گال سچی ہے تو بس تیرے واسطے انتظام کر دے حضور کو یہ نہیں پڑھتا ہے کون دوشی پڑھ دے کتنی دفعہ پڑھ دے کتنی پڑھ دے یہ حضور کو یہ پڑھتا ہے جب قبر دے حضور کا غلام پسر بھی ہو کیا حضور نہ بچے سے دنیا میں رہتے ہوئے تالے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے عرض گزاریاں کرتے حضور مطالعہ نہیں کیا قرآن نہیں پڑھ سکتا میں حدیث نہیں پڑھ سکتا
اتنا نمازاں پڑھتا ہوئے درود بھی پڑھتا ہوئے نعتہ بھی پڑھتا ہوئے سننا بھی ہوئے اور قبر ہے مجھے حضور کا لا چھوڑے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کو کچھ رہتے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عذاب قبر میں مبتلا کیا ویسے جڑے جنتے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی رب حبلی امتی رب حبلی امتی لا العالمین میری گناہگار ہوں تو میرے حوالے کا میں نے آیات مبارکہ پڑھی ہے دو حدیثاں پڑھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ صحابی عبد الرحمن بن ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق سے رپورٹ ہے اے فرمائیں کہ آپ اسلام کو صحابی میں تشریف فرمان ایک لئے بیٹھے ہیں صحابہ کی جماعت رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام یک قدم میں سیدھے تھے فرمایا اللہ اخبرکم کیا میں تمہیں عجیب و غریب خبر نہیں مار بہت بڑی خبر مثال کے طور پر سمجھنے پہ ہیں روڈ ہے تو سر ٹرک میں نہ پہ لکھا ہو کہ خطرہ ہے ان کے وچ تیل ہوں گے ان کے وچ گیس ہوں گے انہیں سمجھنے پہ بجلی کے تار نہ کیا ہے کہ کب یہ خطرہ ہے ریت کے لیے فائٹر کو لے اوپر لکھا پر خطرہ ہے مقصد یہ ہونے کہ تم بچ لگتا ہے اگر یہ تم بچ لگتا ہے تو تباہ کی سکتے تھے ہلاک کی سکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کیا میں کو بڑی خبر نہیں مار قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ تو سامنے ہو اصل وقت منی بیٹھے ہیں تو اگر کلمہ پڑھتے ہیں تو اگر ایمان پھیلتے ہیں تو آئی ہر بار مباید کی کوئی ہوا جو کوئی پڑھنے لگے فرمانے خدا ہوتے تو آئی زمان مبارک ہے تو آئی دنیا مبارک ہے تو آئی عمل مبارک ہے یا رسول اللہ سے حکم فرماؤ آپ نے دو گالی فرمائی کتنی دو گالی فرمایا الاشراق باللہ پہلی گال یہ ہے کہ اللہ نے نام شرک نہ کرائے پہلی گال کہ اللہ نے نام شرک نہ کرائے پوچھا جتا جائے فرمایا حقوق الوالدین والدین کو تکلیف بھی نہ دی ہے کیا فرمایا والدین کو بھی تکلیف نہیں دی نماز نہیں فرمایا نماز کتنا بڑا فرض ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جڑا جان بولتے ہیں نماز پڑھے وقت بادشاہ کو اجازت دے کہ ان کی قتل کروا دے کہ اللہ نماز پڑھے اللہ نے رسول نے نہیں فرمایا کہ تجھے اللہ کے بعد اللہ کی توحید ہوا نماز کی پابندی کرنی ہے زکات کی پابندی کرنی ہے حج کی پابندی کرنی ہے صوم و صلات کی پابندی کرنی ہے عشر زکات دینا ہے یہ سارے معاملات بلکہ فرمایا حقوق الوالدین ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا کتنے ماں باپ کی فرما برداری کریں حضرت امامہ صحابی رسول ہیں بارگاہ رسالت میں بیٹھے انہ راجلہ ایک بندہ بار ہوا ہے یا رسول اللہ عرض کی حضور ما حق الوالدین علی ولدی کہ ماں باپ پہ کیا حق ہے انہوں نے اولاد ہوتے ہیں ماں باپ پہ کیا حق ہے انہوں نے اولاد ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں فرمایا کوئی نام نہیں فرمائی کوئی حق نہیں فرمایا فرمایا ہما جنت کا ہما نار کا تیری جنت ہی نہ ہے تیری جہنم ہی نہ ہے صرف تو جملے فرمایا ہما جنت کا ماں پیو راضی ہے تیری جنت ہے ماں پیو تو خود راضی ہے اللہ نے تیرے وقت جنت رکھی ہے ماں پیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت میں جڑے سویر کی دیئے اللہ سے روزی تقسیم فرمائے دے بلکہ بار جڑا بندہ نماز پڑھ دے ماں باپ کی بارگاہ میں دے انہاں دی خدمت کرے دے انہاں کو پہلے گھڑے دے پانی پلے دے روٹی کھائے دے حال احوال پوچھتے خوشی دے محبت کا لائے دے ماں باپ کا چہرہ رکھے دے حضور فرمائے اللہ ان کو جنت کے ان کے حج کے اوپر ثواب یارو کا سچا کا رد کر دے ہر جگہ میں ہے خیر خبریں کو قبول ہے کہ کوئی پتہ نہیں کوئی زمین کہیں کی گئی ہو کوئی اللہ تبارک و تعالی کی سماعیت کا کی ہو کوئی دم خالق کے آ گیا ہو کوئی
کو سب محبت کے رات کہتے ہیں ہوا جنت کا ہوا دار کتنے ہیں کفی والا تنہا ہوا بیوی آنکھیں لگنے ہیں بیوی ڈانٹ ڈپٹ کرے کیوں کرنے شروع کیتے ہیں یارو پاگلے موت لیتے ہیں گھر اجڑتے لڑتے ہیں بیوی جوان پڑے تجھے گھر کرنے میں ان کے بعد تربیت کی کوئی ایسی ہے ساری اولاد دی کیونکہ جب میاں بیوی لڑتے ہیں بعد ہوتے سر پھوسی جب بیٹی پیر کر رہی لیکن ماں نے تربیت کیسی کی ہے پھر انہیں تربیت کی حالت کیسی کی ہے بچی اٹھا ہو رہی ہے بچی تم نے کی رہی اصلا گھر میں تربیت کی کرو ماں جنت کا ماں کیوں تیری جنت ہے اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم جنت اللہ نے چار والی بات کر میں جا کی ہے جنت کو اللہ نے چار والے قدموں میں جا کی ہے آج اصلا کئی لوگوں کو لینے ہیں امام بارے مشتامی رحمت اللہ تعالی نے میں 30 سال عرصہ عبادت کی ہے کتنے سال 30 سال عرصہ عبادت کی ہے ستر کتب ہے کاسے کی وجہ غوث ہے کاسے کی وجہ وہ دعا کرے وہ اتنی جلدی دعا قبول نہیں تھی اگر ماں ٹوٹے پھوٹے لوگ کر اللہ نے مارا کہ قرآن سے دعا کرے اللہ جلدی قبول انہوں کا کوئی مقام پڑا نہیں غوث کا مقام کوئی پڑا نہیں مری کا مقام پڑا نہیں لیکن سب مری ماں نے چھوٹے سب غوث ماں نے پیٹ سب غوث اپنے ماں کرے یہ بس سب اٹھے گئے کہ دنیا دے وچ راتے ہوئے جنت کو حاصل کرو دنیا دے وچ راتے ہوئے ماں کو راضی کرو دنیا دے وچ راتے ہوئے اساں اپنی دنیا کو جنت میں تبدیل کرو یہ ساری جنت دنیا دے بخشی کہ جے رات کو ماں پیو پیا ہوئے درد کو کرہنا اولاد کو سدے اولاد کو آکے ابا جی میں ٹکا دیا پانی آ گیا خبر کیا ہے وہ وقت ہوئے جیسے دعا قبول کی ہے جیسے اولاد ماں کی انہا بیٹی ہے پیسہ کر ماں نکل گئی پیسہ کر ایسے چولے نکل دے آئے اللہ سے اولاد کی ہے آئے اللہ کا بھلے کا اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مفتی غلام یاسین صاحب دوسری پڑھیں آیات مبارکہ جہی تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی فرمان جاء بالحسنات جڑا بھی بندہ ایک نیکی کرے سی فلہ عشر امثالھا اللہ نے بدلے 10 نیکی عطا فرمائے کوئی ایک نیکی کرے سی نماز پڑھنے آنے والے کو نیت کی ہے گھر نیت کا ثواب نہیں مل کر پائے مجھے ہوتے اللہ نے کہے سی اور ٹوٹے ہوئے ہر قدم میں بدلے اللہ نے کہے سی وضو کرنے پائے انہیں میں چہرہ ہونے میں ایک نیکی ہے کیونکہ فرض ادا کرنے پائے اللہ انہیں بدلے ہے 10 نیکی عطا فرمائے سی انہیں پورے بدلے ہر ہونے پائے اللہ ہر نیکی کے بدلے 10 نیکی عطا فرمائے جب نماز پڑھنے پائے نماز ہے بندے رکوع سجدہ قیام قرات ہر ایک نیکی انجام ہے جیویں جیویں اجزاء کی ہے اللہ انہوں نے کیوں بدلا انہیں ہی میرے اسم آپ کو میں ہیں معافی کو اکھیات کرتے ہیں ثواب کی نیت نال محبت کی نیت نال این نیکی کا ثواب انج ہے معافی کا لینے ہیں زبان میں اچھے کلام اچھے جملے ادا کرتے ہیں این نیکی کا ثواب انج ہے اور معافی کو لینے ہیں حق اللہ نیکی پہ کرتے ہیں این نیکی پہ اللہ ثواب انج ادا دوستو اگر یہاں حق نال تکلیف نہ معافی کو دیکھ دے اکھی پھیری تک نہ مصیبت معافی کو جلا دے ہم کلام کی دوستوں زبان نرم ہوئے
ما جنت کا ونار کا باپ کی تیرے واسطے جنت بھی ہے جہنم بھی تو تمہاری مرضی ہے پر تو احترام کر کے جنت حاصل کر کے ہو تمہاری مرضی ہے بے ادبی کر دے نافرمانی کر دے جہنم حاصل کرو تمہاری مرضی اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی بخشش سے مغفرت فرماوے اللہ میرے ٹوٹے پھوٹے احوال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماوے آمین و علیہ البلاغ المبین